اسٹڈی پوائنٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم زبان کی تعلیم میں معلم کے کردار اور پھر زبان کے تعلیم میں معلم کو کن کن چیزوں پر دھیان رکھنا ضروری ہے اور کن چیزوں کا جاننا ضروری ہے، یہ سارے چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں۔ چلیے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں سوال کیا ہے بھائی۔ سوال ہے زبان کی تعلیم میں معلم کے کردار کی وضاحت کیجیے، یعنی زبان کی تعلیم میں ایک معلم کا کیا کردار ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس کی وضاحت کرنا ہے۔ پھر زبان کی تعلیم میں اردو زبان کے معلم کو کن کن باتوں کو جاننا بھی ضروری ہے، ان ساری چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے بھائی؟ کہا جا رہا ہے کہ تعلیمی عمل کا روح رواں معلم ہی ہوتا ہے۔ تعلیمی نظام میں مادری زبان کی تدریس کی بڑی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ تعلیمی عمل کا روح رواں جو ہر چیز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معلم ہی ہوتا ہے۔ اور تعلیمی نظام میں مادری زبان کی تدریس کی کیا ہے؟ بڑی اہمیت بھی ہے، اس لیے کہ مادری زبان کے ذریعے ہی بچہ دوسری زبان کی طرف رسائی حاصل کرتا ہے، دوسری زبان بولنا شروع کرتا ہے۔ تعلیم ایک تہذیبی اور تکنیکی عمل ہے اور مادری زبان کی تعلیم ہماری تہذیبی شخصیت کی تشکیل کرتی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ تعلیم ایک تہذیبی اور تکنیکی عمل ہے اور مادری زبان کی تعلیم سے کیا ہوتی ہے؟ ہماری جو تہذیبی شخصیت ہے، ہماری جو شخصیت ہے وہ اس میں نکھار پیدا ہوتی ہے اور ہماری تہذیبی شخصیت کی کیا ہوتی ہے؟ تشکیل ہوتی ہے، نیو شکل بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ ہمیں علم ہے کہ اردو زبان محبت، اتفاق اور دوستی کی زبان ہے، اس کے ذریعہ ہم تہذیبی اقدار کی حفاظت کرتے ہیں۔ مطلب کیا کہا جا رہا ہے کہ اردو زبان جو ہے محبت، اتفاق اور دوستی کی زبان ہے، اس کے ذریعے سے ہی ہم کیا کرتے ہیں؟ تہذیبی اقدار، تہذیبی طور طریقے کی ہم کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ویسے تو ہر مضمون کی تدریس میں زبان کا اہم رول ہے، مگر زبان کی تدریس میں معلم نہ صرف زبان سکھاتا ہے بلکہ طلباء کے ذخیرے الفاظ کو بڑھاتا ہے، اس میں ادبی ذوق پیدا کرتا ہے اور طلباء کو زبان پر عبور حاصل کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ بھائی کیا کہا جا رہا ہے؟ ویسے جتنے مضمون کی تدریس ہے اس میں زبان کا کیا ہوتا ہے؟ ایک اہم رول ہوتا ہے، ایک اہم مقام ہوتا ہے، لیکن زبان کی جو تدریس ہے اس میں معلم کیا کرتا ہے؟ نہ صرف زبان ہی سکھاتا ہے بلکہ طلباء کے ذخیرے الفاظ کو بھی بڑھاتا ہے، یعنی طلباء کو نئے نئے الفاظ سے سامنا کراتا ہے اور بچے نئے نئے الفاظ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اسی زبان کے وجہ سے بچے میں کیا ہو جاتا ہے؟ ایک ادبی ذوق پیدا ہو جاتا ہے، پھر طلباء کو کیا ہوتا ہے؟ زبان پر عبور حاصل کرنے میں ان کے ذریعے مدد ملتا ہے۔ یعنی ان ساری چیزوں کے ذریعے بچے کیا کرتا ہے؟ زبان میں مہارت حاصل کر لیتا ہے اور اچھی طرح سے زبان بولنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے بچے میں۔ دیکھیں، یعنی زبان کا استاد تمام علوم کے لیے اپنے طلباء کو ایک اساس فراہم کرتا ہے۔ کیا بھائی؟ ایک اساس مطلب، اساس کا مطلب کیا ہوگا؟ اساس کا مطلب ایک بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ زبان کا استاد تمام علوم کے لیے، جتنے علوم ہیں، جتنے سبجیکٹ ہیں، اس کے لیے اپنے طلباء کو کیا کرتا ہے؟ ایک اساس، ایک بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اس لیے زبان کے معلم کا کام زیادہ اہم ہوتا ہے۔ مطلب ان ساری چیزوں پر دھیان کون رکھتا ہے؟ تو معلم ہی رکھتا ہے، ٹیچر ہی رکھتا ہے۔ تو اس میں زیادہ کام کس کو کرنا پڑتا ہے؟ ٹیچر کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے زبان کے معلم کا کام جو ہے زیادہ اہم ہوتا ہے، زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، اس کے علاوہ معلم تعلیمی منصوبوں اور مشغلوں کو زندگی میں مربوط کرنے کی مہارت رکھنے والا ہو،
اور اندازے قدر کے طریقوں اور اس کے استعمال سے بخوبی واقفیت رکھتا ہو۔ ان ساری چیزوں کے علاوہ معلم کیا ہے؟ تعلیمی منصوبہ، مطلب تعلیمی منصوبہ کس طرح بنانا ہے، مطلب پڑھنے، جب ہم بچے کو پڑھانے جائیں تو کس طرح منصوبہ بنانا ہے کہ ہم پہلے کلاس میں داخل ہوں گے، اس کے بعد بچوں سے بات چیت کریں گے، اس سے پہلے دن والا پڑھایا ہوا سبق کو بتائیں گے، پھر سبق پڑھانے کے بعد اگلا جو سبق میں آنے والا اس کو مطلب اس طریقے سے کیا ہے، معلم تعلیمی منصوبوں کی بھی جانکار ہو، تعلیمی منصوبہ جاننے والا بھی ہو، اور ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کو زندگی میں مربوط کرنے کی مہارت رکھتا ہو، یعنی زندگی کے تعلق سے وہ اس کو ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اندازہ قدر کے طریقوں اور اس کے استعمال سے بخوبی واقفیت رکھتا ہو۔ اندازہ قدر کا مطلب ہے تو بچوں کی جو حصولیابی ہوتی ہے، بچوں کی جو جانچ کیا جاتا ہے، بچے کس ڈھنگ سے پڑھ رہے ہیں، کس طرح پڑھ لیے ہیں، ابھی ان کے کس چیز کی ضرورت ہے، کیا غلطی پیش آ رہی ہے، اسی چیز کو دور کرنے کے طریقہ سے بھی استاد کو کیا ہے، واقفیت رکھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں، اردو زبان کا معلم زبان سے محبت رکھنے والا ہو، ادبی ذوق رکھنے والا، اور اپنے طالب علموں کی ذہنی صلاحیت، ان کی عمر، جماعت، دلچسپی، طبیعت کے رجحانات اور ان کے سماجی اور ثقافتی ماحول کو نظر میں رکھتے ہوئے تدریس کرنے والا ہو۔ کیا کہا جا رہا ہے بھائی؟ مطلب کہا جا رہا ہے کہ جو اردو زبان کا جو ٹیچر ہو وہ کیا ہے، جس سبجیکٹ کو پڑھا رہا ہے اس سبجیکٹ سے محبت رکھنے والا بھی ہو، اس سے لگاؤ رکھنے والا بھی ہو، اور ادبی ذوق رکھنے والا ہو، یعنی ادب سے تعلق اس کا کافی گہرا ہو، اور اپنے طالب علموں کی ذہنی صلاحیت، ان کی عمر، جماعت، دلچسپی، طبیعت کے رجحانات اور ان کے سماجی ثقافتی ماحول کو نظر میں رکھتے ہوئے تدریس کرنے والا ہو۔ یعنی ایک استاد ایسا ہو جو بچے کے ذہن کے مطابق پڑھائے، بچے کی صلاحیت کے مطابق پڑھائے، ان کے عمر، ان کے دلچسپی کے مطابق پڑھائے۔ ایسا نہ ہو کہ بچے 5ویں کلاس میں ہیں اور ٹیچر 8ویں کلاس کی بات کرنے لگے، تو اس طرح بچے کے پڑھنے میں جو دلچسپی ہے، جو اس کے رجحانات ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے اور پڑھنے میں بچے دلچسپی نہیں لیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو جو جاننے والا ہو، بچے کی طبیعت کس طرح ہے، بچے کس طرح پڑھائی میں دلچسپی لیتے ہیں، ان کی صلاحیت کیا ہے، ان کی عمر کتنی، یہ ساری چیزوں کو جاننا، تب بچہ اس طور طریقوں کو اپنائے گا اور صحیح ڈھنگ سے بچہ پڑھ پائے گا، اگر ٹیچر اس ساری چیزوں کو اپنا لیتے ہیں تو۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، معلم کی اپنی شخصیت، اس کا طرز عمل غیر شعوری طور پر طلباء کی مجموعی سیرت کو متاثر کرتا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ معلم کی جو شخصیت ہوتی ہے، جو اپنی شخصیت ہوتی ہے، اس کا طرز عمل، جو اس کا طور طریقہ ہے، غیر شعوری طور پر، یعنی فطری طور پر کیا ہوتا ہے، طلباء کی مجموعی سیرت کو متاثر کرتا ہے۔ مطلب ٹیچر سے بچے جس طرح دیکھتے ہیں، بچے جو طور طریقہ ٹیچر کا دیکھتے ہیں تو بچے وہی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس رنگ میں ٹیچر رہتا ہے بچے اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ تو بچے اپنے استاد کی شخصیت کی تقلید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، اس لیے معلم کی شخصیت کا معیاری ہونا بہت ضروری ہے۔ صحیح بات ہے کہ بچے استاد کو دیکھ کر ہی وہ نقل کرتے ہیں، بچے کو استاد جس طرح کرتے ہیں، جس طرح کام کرتے ہیں، جس طرح بولتے ہیں، جس طرح ان کا شوق ہے، جس طرح ان کی زبان اچھی ہوگی، ان کا اخلاق اچھا ہوگا، اسی طرح بچے میں ان کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، ان کے زبان بھی اچھے ہوں گے، کیونکہ بچے جو ہیں ٹیچر کو دیکھ کر نقل کرتے ہیں اور ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے پہلے ٹیچر کو صحیح شخص بننا، صحیح شخص بننا، صحیح طور طریقہ اپنانا، تب جا کے ان کی شخصیت معیاری ہوگی۔ جب ان کی شخصیت معیاری ہوگی تو بچے بھی معیاری ہوں گے۔ اب دیکھیں اور کیا ہے بھائی، اردو زبان کے معلم کا تلفظ اور مخارج کا صحیح ہونا از حد ضروری ہے۔ کیا ہے بھائی؟ جو زبان کے معلم ہیں
تو زبان کے معلم کا جو تلفظ ہے، مخارج ہے، صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر معلم ہی بڑی شین کو سین کہتا ہے، جیم کو زے کہتا ہے، تو اس کا تلفظ تو صحیح ہے نہیں اور مخارج بھی صحیح نہیں ہے، تو بچے کیسے صحیح گرفت پائیں گے، بچے کیسے صحیح سے اردو زبان کو بول پائیں گے؟ تو اس کے لیے معلم کا تلفظ اور ان کے مخارج کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے، کیونکہ معلم ہی وہ شخص ہے جو زبان کی مہارتیں پیدا کرتا ہے، جس سے طلبہ صحیح زبان کا استعمال کرنا سیکھتے ہیں۔ صحیح بات ہے، معلم ہی وہ شخص ہے جو زبان کی مہارتیں پیدا کرتا ہے۔ اب معلم ہی جو مہارت پیدا کرنے والا ہی ہو اور اس کی تلفظ اور مخارج صحیح نہ ہو، تو پھر وہ تلفظ اور مخارج صحیح نہ ہونے کی وجہ سے صحیح سے وہ زبان کا فروغ نہیں کر پائے گا، اور بچے بھی اسی صحیح طور طریقہ نہیں اپنائیں گے، کیونکہ جب مخارج ٹیچر کا صحیح نہیں ہے تو بچے کے بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو ٹیچر کو دھیان میں رکھنے والا ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہے، آواز میں اتار چڑھاؤ، کس لفظ پر زور دینا ہے، کس حرف کی آواز نکالنے کے لیے زبان کا کون سا حصہ استعمال ہونا کیا ہے، کس حرف کی آواز نکالنے کے لیے زبان کا کون سا حصہ استعمال میں لانا ہے، ان سب کا علم معلم کو ہونا لازمی ہے۔ یعنی اس ساری چیزوں میں ضروری ہے کہ آواز میں کس طرح اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے، کس لفظ پر ہمیں زور دے کر پڑھنا ہے، کس حرف کی آواز نکالنے کے لیے زبان کا کون سا حصہ لگے گا، کس زبان تالو سے لگے گا یا مسوڑھے سے لگے گا، کہاں پہ لگے گا، کس طرح لگ کر زبان ادا ہوگا، حروف ادا ہوگا، تلفظ ادا ہوگا۔ تو ان سب چیزوں کا معلم کو جاننے والا ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں، اس کی بنیاد پر طلبہ اپنے لفظ اور مخارج کو صحیح کرتے ہوئے مخارج کی درستگی پر دھیان دے سکیں گے۔ یعنی اگر استاد میں یہ ساری چیزیں پائی جائے، استاد کے مخارج صحیح رہے، ان کے الفاظ صحیح طور پر ادا کرے، ان کے اخلاق و کردار اچھے ہوں، تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر بچے کیا کریں گے، اپنے مخارج کو بھی درست کر لیں گے، اپنے تلفظ پر بھی قابو پا لیں گے کہ کس طرح لفظ استعمال کرنا ہے، کس طرح مخارج کہاں سے ادا کرنا ہے، تو صحیح طور سے بچے بھی مخارج سیکھ جائیں گے اور اپنی درستگی پر، اپنی زبان کی درستگی پر دھیان دینے لگیں گے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، اردو کے معلم کو زبان کا صحیح تلفظ، ساخت پر نظر، فرہنگ پر قدرت اور اسلوب کی نزاکتوں سے واقفیت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ معلم اردو زبان کی تجزیاتی لسانیات، توضیحی لسانیات اور تاریخی لسانیات سے بھی واقف ہو۔ کیا مطلب؟ اردو کے معلم کو زبان کا صحیح تلفظ، یعنی اس زبان کا صحیح تلفظ کیا ہے اس کو بھی ضروری ہے۔ ساخت پر نظر رکھنا ہے، مطلب اس کی بناوٹ، اس کی شکل و صورت کیسی ہے۔ پھر فرہنگ مطلب ڈکشنری، لغت پر بھی قدرت رکھنا ہے۔ اسلوب کی نزاکتوں سے واقفیت رکھنا ہے، مطلب اس کی طور طریقہ، اس کے ڈھنگ کیسے ہیں، ان ساری چیزوں کو بھی دھیان میں رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو معلم کو دھیان میں رکھنا ہے وہ کیا ہے، اردو زبان کی تجزیاتی لسانیات، یعنی جو زبان ہے اس کی تجزیہ کیسے کر پائیں، اس کا خلاصہ کیسے کر پائیں، اس کا جائزہ کس طرح لینا چاہیے۔ اسی طرح توضیحی لسانیات، مطلب اس کا خلاصہ، زبان کا خلاصہ، اس کی وضاحت پر بھی قدرت رکھنا ضروری ہے۔ اور تاریخی لسانیات سے بھی واقفیت نہیں، یعنی جو تاریخی زبان ہے اس پر بھی استاد کو جاننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو معلم کو کن چیزوں کا جاننا ضروری ہے آپ نے سمجھ لیا۔ اخلاق و کردار اچھا ہونا چاہیے، تلفظ اچھا ہونا چاہیے، ان ساری چیزوں پر دھیان رکھنا ضروری ہے معلم کو۔ تو آج کا کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔